مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین بزم کو ہے با ادب میرا پیام، حاضرین بزم کو ہے با ادب میرا پیام، جو ہے سب سے پہلے آپ تمام کو میرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیسوئے شب کی تاریکیوں میں جگنوؤں کی نور ریز جگمگاہٹوں اور موسم بہار کی خوش رنگ لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ تمام حضرات کا انجمن میں آنا مبارک ہو، مبارک ہو۔ اسٹیج پر رونق افروز مہمانان خصوصی، محترم و مکرم صدر جلسہ، معلمین و معلمات، میرے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور کچھ باتیں کرنے کی، کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستوں، عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستوں، جس میں شرکت ہے مبارک اور باسعادت دوستوں۔ محترم سامعات، تو آئیے توکل علی اللہ اور آپ تمام حضرات کی معاونت پر وثوق کرتے ہوئے میں پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری طالبات قرأت کلام اللہ، حمد باری تعالی، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پر مغز، ولولہ انگیز اور معلومات سے بھرپور تقریریں، دل و دماغ کو راحت اور روح کو تسکین کا سامان فراہم کرنے والی نعتیں، نظمیں نقل و انداز اور جسارت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ قہقہ بار اصلاحی مکالمے پیش کر کے داد و تحسین حاصل کریں گی۔ تو آپ تمام سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے طالبات کی معروضات کو بغور سماعت فرمائیں اور ہمارے طالبات کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اس جلسے کا آغاز کرتی ہوں۔ محترم سامعات، اللہ کریم کا نازل کتاب ہے جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عرب جیسی شقی، بدبخت اور ضدی قوم کے قلوب کو چند ایام میں اس طرح پلٹ کر رکھ دیا کہ وہ قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو قرآن کا مذاق اڑاتی تھی، یتیم عبداللہ، جگر گوشے آمنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنوں، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ جیسے برے القاب سے پکارتی تھی، لیکن قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام پیروکار نظر آ رہی تھی، دین کی شیدائی نظر آتی تھی۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو مجبور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول بنایا قرآن کی برکت نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم بنایا قرآن کی برکت نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بنایا قرآن کی برکت نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حیدر کرار بنایا قرآن کی برکت نے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو زہد و تقوی کا اعلیٰ معیار عطا کیا تو وہ قرآن کی برکت نے۔ یہی وہ عنوان اعظم ہے جو ہمارے جلسوں کے لیے شاہ کلید کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، جس کے بغیر ہماری مجلسیں ویران مکانات قبروں میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اس سے مراد تلاوت قرآن کریم ہے۔ تو لیجئے آج کا عظیم الشان اجلاس، جس کا آغاز باضابطہ قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں مدعو کرتی ہوں ہمارے جامعہ کی ایک ہونہار طالبہ، جس کی آواز میں ایک لحن ہے، جس کی تجوید لاجواب ہے، جس سے میری مراد جماعت شعبہ حفظ کی طالبہ حفصہ تحسین ہے، وہ آئے اور قرأت کلام اللہ پیش کریں۔ خطاؤں کی منزل ہم سے دور ہو جائے، لفظ قرآن سے یہ چمن معمور ہو جائے، خطاؤں کی منزل ہم سے دور ہو جائے، لفظ قرآن سے یہ چمن معمور ہو جائے، مچا دو ہلچل تلاوت قرآن سے اس جہاں میں، تاکہ کفر کا شیش محل چکناچور ہو جائے۔ موصوفہ ہے اور قرآن کریم کی تلاوت پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. محترم سامعات، ابھی ہم اور آپ قرأت کلام اللہ سے مستفیض ہو رہے تھے. قرآن حمید کی پاکیزہ آیتوں کی تلاوت سے محفل میں نورانیت چھا گئی ہے. قرآن مجید کی دل آرائیوں نے قلب کو آراستہ کر دیا. اس کی دل پذیر تلاوت سے دل باغ باغ ہو گیا. تو اسی فضا کو تادیر قائم رکھنے کے لیے میں حمد باری کا سہارا لیتی ہوں. تعریف اس رب القیوم کی جس کی شان نرالی ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق ہے، جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، آنکھوں سے اوجھل نہیں مگر دلوں کا اجالا ہے. جب پکارنے والا دور سے یا نزدیک سے، زور سے یا آہستہ سے اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے اور اس پکار کا جواب دیتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، کوئی حدود ارض سما سے بھاگ کر اس کی سلطنت سے نکل نہیں سکتا. آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں اور وہ عطا کرتا ہے. سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے. سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے. ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے. کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں بارش کہیں طوفان، کہیں گرمی کہیں سردی کہیں بارش کہیں طوفان، خدا کا ہی کرشمہ ہے، اسی کی حکمرانی ہے. محترم سامعات، دراصل وہی خدا حکیم و برتر تمام تعریفات کا مستحق ہے. جیسے اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے. وہی ذات ہے جو بے نظیر و لاجواب ہے. دماغ جس کا تصور نہیں کر سکتا، آنکھیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی. اسی کے ذکر میں پھول مسکراتے ہیں، اسی کی یاد میں شاخیں جھومتی ہے. اس کا ذکر روح کائنات ہے. تو آئیے اللہ رب العزت کی تعریف میں حمدیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتی ہوں اس سال کی فارغہ شبانہ بیگم کو. وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کرے. میں کہاں اور تیری حمد کا مفہوم کہاں، میں کہاں اور تیری حمد کا مفہوم کہاں، اے خدا تیری حقیقت مجھے معلوم کہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا فقط تیری رضاؤں کی ہی طالب ہوں، تیری نظر کرم کی میں عطاؤں کی ہی طالب ہوں. میرے مولا فقط تیری رضاؤں کی ہی طالب ہوں، تیری نظر کرم کی میں عطا
حافظ. السلام علیکم. بسر زندگی ہو حمد و ثنا کہتے کہتے، تیرا شکر تیری عطا کہتے کہتے. بسر زندگی ہو حمد و ثنا کہتے کہتے، تیرا شکر تیری عطا کہتے کہتے. میں تیری خوشی کو رکھوں بس مقدم، میں راضی ہو تیری رضا کہتے کہتے. ابھی ابھی آپ ایک خوش الحانی اور پرترنم لہجے میں حمد باری تعالیٰ سماعت فرما رہے تھے، جس کو سننے سے ہمارے دل و دماغ منور ہو گئے. تو اب میں چاہتی ہوں کہ دل کے اس صاف و شفاف آئینے میں ایک ایسی ذات کا چہرہ انور دکھاؤں جس کے ادنا غلام کے جوتے کا تسمہ بھی اگر تاج میں ٹاکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے، جن کی شان میں قرآن میں رحمان کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا. ایسی شان کہ اگر میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون و قرار مل جائے، اگر میرا نبی بولے تو قرآن بن جائے، اگر میرا نبی مسکرائے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائے. وہ نبی جن کے آنے سے پہلے سورج کو اپنی روشنی پر ناز تھا، ستارے کو اپنی ضیاءت پر ناز تھا، چاند کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، لیکن جب میرے نبی آئے تو سب کے ناز ٹوٹ گئے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام پیمبر لکھ دوں. سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام پیمبر لکھ دوں. ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ٹوٹے ہوئے پتھر پر اگر نام محمد لکھ دوں. تو چلیے اس عظیم ذات سرور کونین امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت نبی کا نغمہ پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتی ہوں جماعت چہرم ربی کی طالبہ آسین کو، وہ آئے اور نعت نبی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ آپ پر دل جگر جاں فدا، میرا ایمان ہے آپ پر باخدا. مصطفیٰ آپ پر دل جگر جاں فدا، میرا ایمان ہے آپ پر باخدا. آپ آئے تو تاریک شب چھٹ گئی، جو تھی دل پر مہر کفر کی ہٹ گئی، جو تھی دل پر مہر کفر کی ہٹ گئی. رحمت دو جہاں بن کے نور خدا، میرا ایمان ہے آپ پر باخدا. مصطفیٰ آپ پر دل جگر جاں فدا، میرا ایمان ہے آپ پر باخدا. زلف بل کھاتی اور چہرہ بدرو دجا، رب نے یاسی مزمل مدثر کہا، رب نے یاسی مزمل مدثر کہا. آپ شیر سخن دل کی دھڑکن صدا، میرا ایمان ہے آپ پر باخدا. ہو گیا ایک اشارے سے ٹکڑے خمر، متبع بن گئے ہے حجر اور شجر، متبع بن گئے ہے حجر اور شجر. رب کو ہے بھا گئی آپ کی ہر ادا، میرا ایمان ہے آپ پر باخدا. راہ حق بھی دکھائی نبی آپ نے، شمع ایمان جلائی نبی آپ نے، شمع ایمان جلائی نبی آپ نے. ہر نفس بن گیا راہ رب کا گدا، میرا
پر باخدا جام کوثر ہو پینا مقدر میرا، ہو فضا کی شفاعت بھی خیر الورا، ہو فضا کی شفاعت بھی خیر الورا۔ امتی امتی ہوگی جس دن صدا، امتی امتی ہوگی جس دن صدا، میرا ایمان ہے آپ پر باخدا، مصطفیٰ آپ پر دل جگر جاں فدا، میرا ایمان ہے آپ پر باخدا۔ اللہ حافظ۔ ماشاء اللہ۔ محترم سامعات، اب تک ہم قرأت کلام اللہ، حمد باری تعالیٰ اور نعت نبی سے مستفیض ہو رہے تھے۔